صدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ برکت کے لیے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا رحمت للعالمین۔ اللہ آپ سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ جو قربانیاں ہم پیش کر رہے ہیں اللہ انہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قدسیہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ مالی حالات کی وجہ سے جو قربانی پیش نہیں کر پا رہے اللہ انہیں اس کی ہمت عطا فرمائے، اور قربانی والے دن بھی اگر قربانی کے پیسے آ جائیں تو قربانی پیش کرنی ہے۔ 3 دن قربانی کے ہیں، ان تینوں دنوں میں کسی دن بھی اللہ آپ کو ہمت دے دے، آپ کی مدد ہو جائے، مالی امداد ہو جائے تو پھر آپ نے قربانی پیش کرنی ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ تو آئیے، چونکہ جدیدیت کی طرف ہم رواں دواں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو رہے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہم ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم ماڈرنزم میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری ایک نئی نسل جو پیدا ہوئی ہے، بالخصوص جو یورپ کا مسلمان ہے، ان کی جو آگے اولادیں ہیں، یا ہماری یونیورسٹی کا جو بچہ ہے، یا پھر جو ایسے طبقے کے ساتھ مل گیا ہے کہ جس کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے، تو وہ طبقہ قربانی کا انکار کر رہا ہے کہ یہ تو جانور کی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایک دن میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، یہ تو نسل کشی ہے، نسل ختم کی جا رہی ہے۔ اور بلکہ وہ طبقہ یہ بھی کہتا ہے، اور آپ نے بھی ایسے طبقے سے ملاقات کی ہوگی، کہ بھئی کسی کی ویسے خدمت کر دیں، کسی کا گھر بنا دیں، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیں۔ یہ مسلمان کس طرف چل پڑے ہیں؟ اب یہ جانور خرید کے خود ہی کھائیں گے ذبح کر کے، یہ کون سی قربانی ہے؟ تو یہ جدید اذہان کا نتیجہ ہے، یہ جو نظریہ پیدا ہوا ہے یہ جدیدیت کا نتیجہ ہے، اور یہ جدیدیت کی ابتدا جو ہے یہ 13ویں 14ویں صدی سے ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 13ویں 14ویں صدی یورپ کی ترقی کی تاریخ ہے، یورپ نے ترقی کی تھی، ٹیکنالوجی آئی نا، یہ وہ صدی ہے جس صدی میں یورپ نے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی، مختلف یعنی ایجادات اس وقت سامنے آئیں۔ 13ویں 14ویں صدی کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ یورپ کی ترقی کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ یورپ کے ذہنی انحطاط کی تاریخ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ اپ ورڈ گیا ہے، نہیں، وہ ڈاؤن ورڈ گیا ہے، کیونکہ یہی وہ تاریخ ہے کہ جس وقت توحید کا انکار، نبوت کا انکار، ملائکہ کا انکار، پھر خدا کا انکار، اللہ نہیں ہے، اللہ کوئی قوت نہیں ہے، تو یہی وہ تاریخ ہے کہ جس سے قربانی کا بھی انکار ہوا تھا، کہ قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے۔
یہ کیا کام مسلمانوں نے شروع کر دیا ہے کہ سینکڑوں ذبح، کروڑوں ذبح، لاکھوں ذبح، اور پھر خود ہی کھانا ہے. یہ کیسی قربانی ہے؟ آئیے میں اس پہ ایک آیت پڑھتا ہوں. ہم اپنی مرضی سے قربانی نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی سے قربانی نہیں کرتے. بسم اللہ. اس فکر کا جواب میں آپ کو قرآن کی آیت سے دیتا ہوں. دیکھیں، چونکہ میں منسلک ہوں یونیورسٹی سے، تو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس طرف ہم چل پڑے ہیں؟ ویسے کسی غریب کی بچی کی مدد کر دیں، کسی ماڑے گھر کا چولہا چلا دیں، لاکھ روپے کی قربانی لینی ہے تو وہ لاکھ روپیہ کسی غریب کو دے دیں. ہے نا جی یہ سوال؟ یہ فکر ہے نا اس وقت؟ یہ فکر ہے اس وقت. آئیے اس فکر کو قرآن سے دیکھتے ہیں. سورہ احزاب کی آیت ہے، 33 نمبر سورہ ہے، 36 نمبر آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مؤمن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں. کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ جیتے رہیں اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں، ان یکونا لہم الخیرۃ من امرہم، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں، ان کے فیصلے کے بعد آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے. کوئی اختیار نہیں کہ اس فیصلے کو جیتے رہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. بڑا پیارا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ جب کوئی فیصلہ اللہ اور اس کا رسول فرما دیں تو پھر آپ کے پاس اختیار نہیں کہ اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے. وجہ پتہ کیا ہے؟ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تبدیل کیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی نافرمانی کی وہ کھلا گمراہ ہے. وہ بندہ اور بندی کھلا گمراہ ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام پورے ورلڈ میں چلا جائے گا، ہم اپنی مرضی سے قربانیاں پیش نہیں کرتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اسماعیل کی قربانی کے بدلے عظیم قربانی طلب کر رہے ہیں. بھائی جسے سمجھ آ رہا ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. جو فیصلہ اللہ اور اس کا رسول فرما دیں اس میں تبدیلی کی گنجائش. اچھا بسم اللہ. یہ جو جدید فکر ہے نا، میں اس پہ ایک آیت اور پڑھتا ہوں. ہم نے اس جدید فکر کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں قدیم فکر ہی ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی بھی رضا ہے، رسول اللہ کی بھی رضا ہے. ہم نے اس نئی نسل کی فکر کو کیا کرنا ہے؟ ہماری جوتی کی نوک پہ یہ نئی فکر، یہ جو فتنہ غامدیت ہے نا، اس نے بڑا نقصان دیا ہے. فتنہ غامدیت نے، یہ جو اسلام آباد کی سرزمین سے اٹھا ہے فتنہ غامدیت، اور ایسی فکر وہ پیش کرتے ہیں. اور نئی نسل جنہوں نے بزرگوں کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے، اپنے بابوں کے قدموں میں آنا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ والی فکر تو ان پہ ایفیکٹ کرے گی نا، اثر کرے گی نا. آؤ ہم اس فکر کے قائل ہیں جو فکر ہمیں قرآن سے ملتی ہے، حضور کے فرمان سے ملتی ہے. ہم جدید دور میں رہتے ہوئے اسی فکر کے قائل ہیں. جو فیصلہ اللہ اور اس کا رسول فرما دے، there is not any sort of change، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش یہ نہیں. ذرا مردوں کی طرف آئے، اس میں تبدیلی کی گنجائش
یہ فیصلہ رسول اللہ کا ہے اور رسول اللہ کے خدا کا ہے کہ قربانیاں پیش کرو. ہائے ہائے قربانیاں. اچھا ٹھہرو، میں اس فکر کی رد کے لیے ایک آیت اور پڑھتا ہوں. دیکھیں یہ گفتگو بڑی ضروری ہے کیونکہ اللہ کے فضل سے ہمارے سوشل میڈیا سے پورے ورلڈ میں پیغام جا رہا ہے اور یورپ کا نوجوان بھی ہمیں سنتا ہے. یہ فکر بڑی ضروری ہے. کیا ہم اپنی مرضی دین میں کریں، قربانی کا انکار کریں، قربانیاں روک دیں، قربانیاں بند کر دیں؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ حشر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 59 نمبر سورہ ہے، 7 نمبر آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ فرما رہا ہے جو میرا رسول دے اسے پکڑ لو. ہائے ہائے، جو میرا رسول دے اسے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا رسول منع کرے اسے منع ہو جاؤ. جو رسول دے اسے پکڑ لو، جس سے منع کرے. آپ کو مبارک ہو، قربانی ادا کرنا یہ نعمت ہمیں حضور نے دی ہے. یہ نعمت ہم قربانیاں دینا نہیں چھوڑیں گے، ہم قربانیاں پیش کرنا نہیں چھوڑیں گے. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں اسی فکر پہ ایک آیت اور پڑھ لوں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جی قربانی نہ کرو بھائی، کسی غریب کا چولہا چلا دو بھائی، کسی کی مدد کر دو بھائی، کسی غریب کی بچی کا نکاح کرا دو. یہ جو 3.5 لاکھ کا اونٹ آپ نے لینا ہے یہ کسی غریب کی مدد کر دو. شرم نہیں آتی؟ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اچھا نہیں ٹھہرو، میں ایک حدیث اس میں پڑھتا ہوں. سورہ بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے. صحیح حدیث ہے، شک نہیں ہے. اگر 2 آیتیں سن چکے قربانی کے جواز پہ، قربانی کی حجت پہ کہ قربانی دینی ہے، اب اس حدیث کو سننا اور انشاءاللہ سنو گے تو روح تڑپے گی. سرکار کا فرمان ہے نا، سنو. حضرت زید بن ارقم اس کے راوی ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ، ایک دن ایسا ہوا کہ حضور کے سارے صحابہ اکٹھے ہوئے اور سب نے ایک عرض کی، اکٹھی عرض کی. ایک نے نہیں، زیادہ صحابہ تھے. اصحاب رسول اللہ، حضور کے صحابہ زیادہ تھے. سب نے عرض کی یا رسول اللہ ما هذه الاداہی، حضور یہ قربانی کیا ہے؟ حضور یہ جو ہم ڈنگر پیش کرتے ہیں، بچہ پیش کرتے ہیں، بکرا پیش کرتے ہیں، دمبا پیش کرتے ہیں، what is this? what are these؟ یہ کیا ہے حضور؟ یہ کیا چیز ہے؟ اب ذرا حضور کا جواب سننا. سرکار نے فرمایا صحابہ سنو، سنت ابیکم ابراہیم، صحابہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ خلیل اللہ کی، اللہ اکبر، یہ خلیل اللہ کی. اب تیرے کہنے پہ سنت چھوڑ دے، بولو بھی تو صحیح نا. تیرے جدید فکر کو، تیری جدید فکر کو دیکھیں، ماڈرنزم کو دیکھیں اور ہم رسول اللہ کی، اللہ کے رسول کے دادا کی سنت چھوڑ دیں. ہم اس ماڈرنزم کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم اس ماڈرن دور میں رہتے ہوئے بھی حضور کے نوکر ہیں. بات تو یہ ہے اگر آپ کے وجود پہ اگر ماڈرنزم نے ایفیکٹ کیا تو پھر ناقص الایمان کی علامت ہے، ایمان کمزور ہے. اس ماڈرنزم میں رہتے ہوئے بھی جو اپنے مذہب کے تہوار کو نہ چھوڑے وہی تو مومن ہوتا ہے. یہ آپ کے مذہب نے حکم دیا ہے. حضور فرما رہے ہیں سنت ابیکم، صحابہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اچھا مجھے اجازت دو حدیث آگے پڑھوں. آگے سنو، سینے میں ٹھنڈ پڑے گی. صحابہ پھر صحابہ تھے، صحابہ سوال کرتے تھے، ہمارے لیے آسانیاں کر گئے. جب کہا نا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، قالو پھر جمع کا صیغہ ہے. سارے صحابہ نے عرض کیا،
سارے صحابہ نے, سارے بولو حدیث پڑھو, سارے صحابہ نے قالو, بیک زبان صحابہ بولے فما لنا فیہا, یا رسول اللہ سنت تو ہو گئی لیکن اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم پیش کر دیں گے, سنت ادا کر دیں گے, لیکن what is the benefit, اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ جب صحابہ نے کہا نا کہ ہمارے لیے قربانی میں کیا ہے, حضور نے جواب دیا قالا, صحابہ سنو, بکل شعرۃ حسنہ, قربانی کے جانور کے ایک ایک بال میں تمہارے لیے نیکی ہے. حسنہ, حسنہ کہتے ہیں نیکی کو, حسنہ کہتے ہیں کامیابی کو, حسنہ کہتے ہیں بخشش کو. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی. حسنہ کہتے ہیں مغفرت کو. اور بھائی حضور فرما رہے ہیں قربانی کے جانور کا ایک ایک بال تیری بخشش کرے گا. قربانی کا بال, سارا جانور نہیں, اس کا ایک ایک بال. اچھا بڑا پیارا جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے, قبلہ ماننے پہ آئے تو مان گئے, قربانی کے جانور کے بال بخشوائیں گے. اگر قربانی کے جانور کے بال بخشوا سکتے ہیں, علی کے لال نہیں بخشوا سکتے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یار, جس کے دل میں علی کے بچوں کی محبت ہے ذوق سے سبحان اللہ کہو. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے, کرم نوازیاں فرمائے. اب آپ نے غور کر لیا ابھی تک کی جو گفتگو فقیر نے کی ہے, اس پہ نتیجہ یہ نکلا کہ جدیدیت اگر آپ کو قربانی سے روکے تو اس جدید فکر پہ لعنت, ہمیں وہی قدیم فکر ہی بہتر ہے. ہمارے لیے قرآن و سنت کی جو فکر ہے نا وہ بدرجہ اولا ہے. ہمیں قرآن و سنت کی فکر اس کی ضرورت ہے, یہ اعلیٰ ہے. اب آپ مجھے اجازت دیں, میں قرآن میں سے قربانی پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری آپ سے اگلی ملاقات عید کے بعد ہوگی. تو آج ہم قرآن سے قربانی کو دیکھتے ہیں. اچھا بھئی قربانی کس کا معنی ہے؟ قرآن میں 4 لفظ ہیں کہ جن کا معنی قربانی ہے. میں وہ چاروں آیتیں جلدی سے پڑھتا ہوں اور اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان چاروں الفاظ کی تشریح اور توضیح کروں گا, پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. سب سے پہلا لفظ آتا ہے قرآن میں سورہ اللہ اکبر کبیرہ, مائدہ کی 27 نمبر آیت میں. 5 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 27 نمبر آیت ہے. اچھا ایک اور بھی خوبصورتی ہے کہ جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے, اس آیت میں قربانی کی تاریخ بھی ہے, تاسیس بھی ہے. نہیں لفظ مشکل آ گئے. یہ آیت قربانی کی سب سے پہلی قربانی کو بھی بیان کرے گی, یعنی قربانی کی ہسٹری کو یہ آیت بیان کرے گی. اور اس میں لفظ قربانی آیا ہے, سنیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاتْلُو, تلاوت کیجئے, علیہم, اپنے صحابہ پہ, نبأ, قصہ, اے میرا محبوب اپنے صحابہ پہ ایک قصہ ہے اسے تلاوت کرے. اپنے صحابہ پہ ایک قصہ تلاوت کریں. اور وہ قصہ کیا ہے؟ نبأ بنی آدم, آدم کے بیٹوں کا قصہ. صحابہ کو بتائیے وہ قصہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا. اچھا مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ اپنے صحابہ کو سنائیے, بیان کیجئے. اور وہ قصہ کوئی عام قصہ نہیں ہے, بالحق وہ قصہ سچا قصہ ہے, حق پہ مبنی قصہ ہے. اب وہ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے اذ قربا قربانن, جب اللہ نے ان دونوں سے قربانی مانگی. آپ سنائیں وہ قصہ قربانی والا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی.
जदीद फिक्र हमें कुर्बानी से रोकती है। कदीम फिक्र में तो सबसे पहली कुर्बानी ही आदम के बेटों ने दी है। सबसे पहली कुर्बानी आदम के। अब आपको समझ आई, जब से आदम है तब से कुर्बानी है। जब से आदम है, कैसे इनकार करोगे तुम कुर्बानी का? कुर्बानी तो अल्लाह तलब फरमा रहा है, और आदम के बेटों से कुर्बानी तलब की अल्लाह ने। अब यहां पे कुर्बानी किसका माना है? कुर्बानन। क्या माना है इसका? कुर्बानी। कुर्बानन, ये कुर्बानन अरबी का लफ्ज है, इसका माना होता है कुर्बानी। क्या माना है? होली बोल दियो पे, क्या माना है? यहां पे कुर्बानन का माना कुर्बानी। अब जरा ठहरना, एक आयत और पढ़नी है और वहां पे भी माना कुर्बानी है। सूरह माइदा ही की आयत है ये। आयत थी 21, 22, 23, 24, ये 27 नंबर थी, और ये है 2 नंबर आयत है। ये सुनिएगा, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहिल्लु शाआइरल्लाही, ए ईमान वालो अल्लाह की निशानियों की इज्जत करो। अल्लाह की निशानियों की, माशाअल्लाह, जीते रहो, अल्लाह की निशानियों की इज्जत करो। अब वो निशानियां कौन सी हैं? वलश्शहरल हरामा, वो जो हुर्मत वाले 4 महीने हैं ना, वो अल्लाह की निशानी है। वलल हदिया, ये जो कुर्बानी का जानवर है ना, ये भी अल्लाह की निशानी है। यहां पे कुर्बानी किसका माना है? हदी। हदी, हदी का माना कुर्बानी। हदी का माना, पढ़ो पढ़ो, हदी का माना। अल्लाह फरमाता है वलल हदिया, वो जो कुर्बानियां हरम को लेके जा रहे हो ना, हदी, उनकी इज्जत करो। वलल कलाइदा, इज्जत इसलिए करनी है क्योंकि उसके गले में वो जो पटा आ गया है ना, उस पटे के आने की वजह से वो मेरी निशानी बन गया है, अब उसकी इज्जत करो। नहीं, मेरे दोस्तों ने तवज्जो नहीं फरमाई। वलल कलाइदा, वो जो अलामतें अवेजा की गई हैं, वो जो उनके गले में एक निशानी डाल दी गई है। अब वो निशानी कौन सी है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत वाली निशानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली सुन्नत वाली, वो जो पहले मैंने हदीस पढ़ी है, सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम। अब वो आम जानवर नहीं रहा, जब से उसके गले में खलील वाली निशानी आ गई है ना, अब वो मेरी निशानी बन गया है। अब वो आम जानवर। आपको इस मसले का पता है, मुझे पता है कि आपको पता है कि साल के शुरू में भी अगर किसी जानवर के गले में आप यूं पटा डाल दे कि मैंने इसे कुर्बानी के लिए रखा है, उससे मुशक्कत लेंगे? बोलो। उसे रेडी के आगे जोएंगे? बोलो। सवारी करेंगे? नहीं। आप सबको मसले का पता है कि जब निस्बत इब्राहिम से हो गई है ना, अब इसकी इज्जत करनी है। नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई। अब इसकी, अभी भी आवाज कम है, अब इसकी, अब जरा घर बैठ के तसल्ली से सोचना, जिस जानवर के गले में इब्राहिम की निशानी आ जाए, अगर उसकी इज्जत करनी है, जिस बंदे के गले में हुजूर की गुलामी आ जाए, जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो। और भाई, जिसके गले में हुजूर की गुलामी की निस्बत का पटा आ जाए, उसकी भी इज्जत करनी है। अब आपको समझ आ गई, दाता साहब की इज्जत करनी है, गौसे आजम की इज्जत करनी है, गंजे शकर की, बोलो बेफिक्र होके बोलो, शेख अब्दुल कादर की। जिसके दिल में जितनी इज्जत है ना, उतने प्यार से सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह आपको भी इज्जतें अता फरमाए। अच्छा भाई, यहां पे कुर्बानी हदी का माना है। हदी बमाना कुर्बानी, कुर्बानन का माना कुर्बानी। इन 2 आयतों में अगर आपको कुर्बानी नजर आ गई, अब आओ थोड़ा आगे चलते हैं। सूरह आहा, अच्छा अब ये आयत आप सबको आती है, इन्ना आतोइना कल कौसर, बेशक हमने आपको कसरत अता फरमाई, कौसर अता फरमाई। फसल्ली रब्बी का वन हर नहर, नमाज पढ़ अपने रब की और शाबाश कुर्बानी दो।
कुर्बानी अदा करो। यहां पे कुर्बानी किसका माना है? नहर, नहर का माना जीते रहे, हदी का माना कुर्बानी, कुर्बानन का माना। 3 लफ्ज हो गए कुरान में कुर्बानी के लिए। आओ चौथा पढ़ते हैं। सूरह नाम है, 6 नंबर सूरा है, 162, 162 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है, कुल फरमा दीजिए, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाजें, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानियां, व महयाया, और मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सारा कुछ तो अल्लाह के लिए है ना। यहां पे कुर्बानी किसका माना है? नुसुकी, यानी नुसुक, इसका माना है कुर्बानी। नुसुक माना, कुर्बानन माना, हर जुबान बोलो जरा, कुर्बानन माना कुर्बानी, हदी माना कुर्बानी, नहर माना कुर्बानी, नुसुक माना। तवज्जो फरमाइए आपने, 4 लफ्ज हैं कुरान में, चारों का माना कुर्बानी, लेकिन इन चारों का रूट वर्ड एक जैसा नहीं है, मादा इश्तिकाक एक जैसा नहीं है। नुसुक ये अलहदा रूट वर्ड है, कुर्बानन ये लफ्ज और है, काफ रा बा, नुसुक नून सीन काफ, नहर नून हा और रा, हदी हा दाल या हदी। रूट वर्ड एक जैसा नहीं है, लेकिन चारों का माना कुर्बानी है। अब आप मुझे इजाजत दें, इन चारों को खोल लेते हैं तो आज का लेक्चर समझ आ जाएगा। इन चारों को खोल लेते हैं और देखते हैं इन चारों में व्हाट सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस, किस नौयत की कुर्बानी है। आइए सबसे पहले कुर्ब को देखते हैं, कुर्बानन। कुर्बानन क्या लफ्ज है? कुर्बानन, ये क्या है? कुर्बानन क्या है? ये कुर्बानन जो है ये कुर्बुन से है। ये कुर्ब का माना होता है करीब होना। क्या माना है? नेड़े होना, नेड़े होना, करीब होना। लेकिन एक गल याद रखिया जे, कुर्बत हिक जैसी नहीं। ए भी नेड़े ही बैठे ने, ओ भी नेड़े ही बैठे ने, ते ओ भी नेड़े ही बैठे ने। ए नेड़े होर ने, ओ नेड़े होर ने, ते ओ वाले नेड़े। एदा मतलब है जिदी कुर्बानी दे अंदर जिन्नी आजजी होएगी ना, वो उन्ना ही नेड़े होएगा। जितना तकवा होगा कुर्बानी में वो उतना ही। हुन एक जुमला में अर्ज करने लगा, क्योंकि कुर्बानन का माना निकला कुर्बानी। कुर्ब का माना होता है नजदीक होना, नेड़े होना, करीब होना। लिखो फकीर का जुमला दिलों पे, जानवर अलामते कुर्बानी है। वच्छा, वैड़ा, बकरा, दुम्बा, ऊंट, ये अलामते कुर्बानी है। इंसान के वजूद में वो तकवा आ जाए जो तकवा उसे अल्लाह के करीब कर दे, उसे कुर्बानी कहते हैं। इंसान का वो अमल जो इंसान को अल्लाह के, बंदे 3 लाख का ऊंट ते ले आंदा है पर कुर्बत नहीं मिली, उसकी कोई कुर्बानी नहीं है। अल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह कबूल करे, ये हमारी दुआ है, हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह सबकी कबूल करे। लेकिन 3, 4, 5, 6, 10, 12 लाख का जानवर तो ले आया, लेकिन अपने परवरदिगार की कुर्बत को नहीं हासिल कर सका, उसकी कुर्बानी नहीं है। हां 20, 22, 25 हजार का छोटा सा जानवर लेके आ गया, लेकिन काम ऐसे कर रहा है कि उसकी कुर्बत मिल गई है, उसकी कुर्बानी है। उसकी, बोलो भी तो सही, उसकी कुर्बानी है। इसका मतलब है कुर्ब, करीब होना। इंसान का हर वो फेल जो इंसान को अपने अल्लाह के करीब करे,
اسے قربانی کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں قرب پہ 2-3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں قرب سمجھاؤں گا تو پھر ہدی کی طرف آؤں گا، پہلے قرب سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا یہ دیکھیے گا، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ فرماتا ہے آدم درخت کے قریب مت جانا، درخت کے قریب، اس کا مطلب ہے درخت تو تھا قریب ہی نا بھائی، پھر ہی آدم پہنچے، درخت قریب تھا نا۔ یہ جو درخت کے درمیان، درخت اور آدم کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے نا، اسے قرب کہتے ہیں، اسے قرب کہتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات کا جواب آپ دیں، کیا آدم بآسانی درخت کے قریب چلے گئے؟ چلے گئے، چلے گئے، چلے گئے نا، چلے گئے۔ یہ جو آدم کو درخت کی قربت ملی، پھر وہاں سے دانا کھایا، ایک فیض ملا، یہ جو قریب جا کے فیض کا ملنا ہے نا، اسے قربانی کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ مجھے پتہ نہیں سمجھ آئی۔ اسے قربانی کہتے ہیں۔ بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جائے کہ انوار و تجلیات کا فیض ملنا شروع ہو جائے، تب ہی تو قربانی ہے، تب ہی تو اللہ آپ پہ فضل کرے، تب ہی تو، سب بولو، تب ہی تو قربانی ہے۔ اس کا مطلب ہے بندے کا وہ فعل جو بندے کو اللہ کے، شاباش، بس اگر یہ جملہ سمجھ آ گیا ہے تو قربانی سمجھ آ گئی ہے۔ بندے کا وہ فعل جو بندے کو اللہ کے قریب کرے، کوئی بھی فعل، جو بھی فعل بندے کو اللہ کے قریب کرے، یہ فعل اس کا۔ اچھا ہن میں ایک بندہ پڑھن لگا جی قربت نو اللہ بیان پیا کردا ہے، او بندہ ایتھے سورہ توبہ وچ، اس بندے نو تسی واہ جان دے ہو، او جدوں میں پڑھاں گا تے تواڈے ذہن وچ آ جائے گا۔ اے سورہ توبہ ہے تے اے یہ جدو پنڈوں باہر ہوئی نے نا تے پچھو لشکر آیا ہے، جدو پچھو لشکر آیا ہے نا تے اس شخصیت نے دوسری شخصیت نو فرمایا ہے لا تحزن، ابو بکر ڈرنا، لا تحزن، ابو بکر ڈر نہ۔ پتہ وجہ کی ہے، ان اللہ معنا، گھبرانا، اللہ تیرے قریب ہے۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی میرے دوستاں نے، گھبرانا، اللہ تیرے قریب ہے۔ خدا جانے ابو بکر نے کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ قریب ہو جائے، بلکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائے۔ میں قربان جاؤں ابو بکر کی قربانیوں پہ، حضور سند دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں، ابو بکر فکر نہ کر، میرا اللہ تیرے قریب ہے، میرا اللہ تیرے۔ خدا جانے کیسی قربانیاں ہیں ابو بکر کی۔ میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی، مقام ابو بکر کو نہیں سمجھا۔ حضور سند دے رہے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں ابو بکر اللہ تیرے قریب ہے، اللہ تیرے۔ ہن ذرا میرے تکیا جے، ادھر ابو بکر کو گارنٹی دی، ادھر علی کو فرماتے ہیں سو جا بستر پہ۔ بولو بھی تو صحیح جیسے سمجھ آ رہی ہے، سو جا بستر پہ، تیرا بال بھی بانکا نہیں ہوگا علی، اللہ تیرے قریب ہے، اللہ تیرے قریب ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں امید کروں قربانی سمجھ آ گئی، بندے کا وہ فعل جو بندے کو رب کے قریب کرے۔ میرا دل کرتا ہے یہ جملہ میں پھر کہوں، ہم بڑی مہنگی قربانیاں خریدتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، بالکل ایسے ہی ہے، ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں قربانیاں خریدتے ہیں کہ بھئی ان کا 2.5 من کا جانور ہے، ہمارا 3 من کا ہونا چاہیے، ہمارے ہمسائے نے 4 من کا جانور لیا، ہمارا 5 من کا ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اور میں عرض کروں، بڑی مجھے تکلیف ہے اس بات کی، ہم نہ تشہیر کرتے ہیں، ہم اپنی قربانیوں کی تشہیر کرتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں۔
اچھا ایک اور بڑی بات ہے، ہمارے اندر مبالغہ آرائی بہت ہے. ایک جانور ہم لے کے آئے ہیں 95,000 کا، سپوز ہم فوراً بتائیں گے لاکھ کا آیا ہے. کیا ہو گیا یارا، کس طرف چل پڑے ہیں؟ 75 چیز کی 95 کا لے کے تو اٹ مین 95 بتائیں. یہ 5,000 کی زیادتی کر کے نیکیوں میں کمی کر رہے ہو. نیکیوں میں تو جب ہم جانور کی تشہیر کی طرف چل پڑتے ہیں نا تو وجود میں تقوی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کو تقوی چاہیے. اللہ کو اچھا جے تسی مینوں اجازت دیو تے آدم دے پتراں والی قربانی والی آیت دوبارہ نہ پڑھا، سمجھ آ جائے گی قربانی ہے کیا. یہ سورہ مائدہ والی آیت میں نے تلاوت کی ہے، 5 نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر کیا بتایا تھا جی؟ 27. جیتے رہیں، اللہ آپ کو عزت برکت دے. 27 حضرت دھیان کرے آجے. اللہ نے قربانی طلب کی، آدم کے بیٹوں سے اللہ نے قربانی. ہوں اس جدید فکر نو کی کہیے؟ اللہ پہ اندر قربانی دیو نہ دئیے، بولو جدید فکر کے پیچھے لگ جائیں. اللہ مانگ رہا ہے قربانی، طلب کر رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے قربانیاں پیش کرو. حضرت آدم کے بیٹوں سے اللہ نے قربانی طلب کی. اب یہ ذرا سننا، 27 ہے جی. ہوا یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کہا نا اذ قرب قربانن، قربانیاں دو بیٹے تھے حضرت آدم کے، حابیل اور قابیل. اب ہوا یہ کہ فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی. اللہ دس چھڑیا ہے کہ اے دی قبول ہے، توجہ نہیں تساں کیتی، ایتھے اللہ دس چھڑیا ہے اے دی قبول ہے تے اے دی قبول توانوں مبارک ہوئے، سانوں نہیں پتا، اللہ نو ہی پتا ہے کہ دی قبول ہے. ایتھے تے اللہ دس چھڑیا ہے. اللہ فرمایا ہم نے ایک کی قبول کی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ آخَرِ، دوسرے کی قبول نہیں کی. اچھا اب ہوا پتا کیا؟ قَالَ، جس کی قبول نہ ہوئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کروں گا، میں تمہیں قتل کروں گا. اچھا جس کی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، اور جس کی قبول ہوئی نا اس نے کہا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، میں اپنی قربانی پہ فخر نہیں کرتا، اللہ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جس کا تقوی اعلیٰ ہوتا ہے. جو تقوی میں، اب آپ کو سمجھ آئی جانور کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. جانور کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، تقوی کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. جانور کا بڑا ہونا ضروری، جانور لیں، فرما جانور لیں. اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ شاید روکا جا رہا ہے، نہیں، غلط کانسیپٹ مت لیا کریں، پازیٹیو کانسیپٹ لیا کریں. جانور بڑے سے بڑا لیں، لیکن جتنا بڑا جانور لے رہے ہیں تقوی بھی تو اتنا ہی بڑا کریں. کیفیت تقوی بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے، کیفیت تقوی بھی اتنا، بولو، اعلیٰ ہونا چاہیے. تقوی ہونا. اب آپ سمجھے، آپ سوچیں تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ کتبا فی قلوبہم الایمان، ایمان دل پہ لکھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے دل میں سے بغض چلا جائے، کینہ چلا جائے، حسد چلا جائے، کدورت چلی جائے، بہن بھائیوں کی محبت دل میں آ جائے. اسی کو تو قربانی کہتے ہیں. اسی کو بولو، اسی کو. سگی بہن سے نفرت ہو اور سگی بہن کو گھر میں آنے کی اجازت بھی نہ ہو، سگے بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتے، ماں باپ کی عزت نہیں کر پا رہے، زبان میں مٹھاس نہیں ہے، حسن معاشرت نہیں ہے. اللہ نے آپ کے جانور کیا کرنے ہیں؟ مجھے اجازت دو، میں ایک آیت اس پہ اور پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھہرو، ایک آیت اس پہ اور پڑھتے ہیں. یہ دیکھیے گا سورہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے ہاں
سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، آپ ذرا سبحان اللہ کہہ لو. مالک کی بارگاہ میں آپ کے جانور نہیں پہنچتے. اللہ کو جانور نہیں چاہیے، قربان کریں اچھے اچھے کریں، لیکن اللہ کے ہاں جو پہنچتا ہے وہ سنیے گا. یہ سورہ ایک منٹ رک جائیں، آیت میرے سامنے آ جاتی ہے، یہ آ گئی جی. سورہ الحج کی آیت ہے، 22 نمبر سورہ ہے، 37 نمبر آیت ہے. کیا جانور بڑے بڑے لائیں؟ بالکل لائیں. کیا بڑے بڑے بکرے لائیں؟ لائیں. لیکن یہ بھی تو سنیں نا، یہ سورہ الحج ہے 37 27 28 37 یہ آ گئی. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. خبردار اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا. نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، نہ خون نالیوں میں، گوشت پیٹ میں، کھال ہمارے جامعہ کو، ہڈیاں فیکٹریوں میں. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ فرمایا ینالہ التقوی منکم، مجھ تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے نا تو وہ تیرے دل کا تقوی ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد کیا گردن میں سریا تو نہیں آ گیا؟ کیا اس لیے تو نہیں خریدا کہ لوگ کہیں گی 5 لاکھ کا اونٹ لے کے آیا ہے، 10 لاکھ کی قربانی لے کے آیا ہے، یہ لوگ تشہیر کرے؟ نہیں، بہن بھائی یہ کہیں وہ ہمارے لیے لے کے آیا ہے. جس کے گھر کے دروازے خاندانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں ان کی قربانیاں قبول ہیں. جاؤ لکھو فقیر کا فتویٰ دلوں پہ، جاؤ میں فتویٰ دیتا ہوں، یہ ممبر رسول ہے، میں فتویٰ دے رہا ہوں. جس گھر کا دروازہ بہن کے لیے کھلا ہوا ہے، بھائی کے لیے کھلا ہوا ہے، ماں اور باپ کے لیے کھلا ہوا ہے، جس کے مال پہ والدین کا پورا تصرف ہو، انہوں نے پتا ہوئے کہ اے دے مال نو اسا ہاتھ پا لیا، انہیں سی بھی نہیں کرنی، اسے مبارک ہو، اس کی قربانی قبول ہے. اسے مبارک ہو، اس کی قربانی قبول ہے. بس آج میں قربانن ہی آپ کو سمجھا سکا اپنے وقت میں رہتے ہوئے. اگر دل میں تقوی نہیں ہے قربانی قبول نہیں ہے. میں نے آیت پڑھ کے آپ کو سمجھا دی ہے. اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو تمہاری قلبی کیفیت چاہیے. پروردگار کو تمہاری قلبی کیفیت درکار ہے. کیا قربانی کے بعد حسن معاشرت قائم کیا ہوا ہے؟ میں نے بندے دیکھے ہیں کہ بندے اعلان کر رہے ہوتے ہیں قربانی والے دن، خبردار تو نہ بڑھی ہے میرے گھر. یہ ہماری سوسائٹی ہے اور اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے میں نے جملہ بولا ہے. شکی پہنوں پہ کہنے گے تیرا منہ نہ میں دیکھا، تو نہ میرا بوا بڑی، مینوں ذرا قربانی کر لین دئی. یہ کیسی قربانی ہے؟ یہ کوئی قربانی نہیں ہے. اللہ کو ایسی قربانی نہیں چاہیے. اللہ کو وہ قربانی چاہیے جس کے آنے سے بہن بھی گھر آ جائے اور بھائی بھی گھر آ جائے اور ماں باپ بھی تیرے گھر میں آ جائیں. میں ایک جملہ آخر پہ عرض کرتا ہوں، بندہ 3-3.5 لاکھ کی قربانی تو لے، سگی بہن گھر میں نہ آ سکے، اس کی کوئی قربانی نہیں ہے. بندہ ہلکا پھلکا سا جانور لے لے، بہن آ کے کہے کہ بھیا یہ اس کا فلاں عضو میرا ہے، اس کا فلاں حصہ میں کھاؤں گی، میرے بچے کھائیں گے، وہ خوش ہو کے اپنی بہن کو دے دے، اس کی چھوٹی سی قربانی قبول ہے کیونکہ دل میں تقویٰ ہے. دل میں تقویٰ ہے. یہ جتنے پہلو میں قربانی کے بیان کروں نا، قربانن بیان کروں، نسک بیان کروں، ہدی بیان کروں، جتنے پہلو قربانی کے ہیں نا، یہ سارے پہلو ہیں، یہ جتنے پہلو قربانی کے ہیں نا، یہ سارے پہلو جس ایک وجود میں آ جائیں اسے اسماعیل کہتے ہیں. اسے اسماعیل کہتے ہیں. کمال کے بیٹے تھے اسماعیل، کمال کے فرزند تھے اسماعیل. جب اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آئے تھے نا ابراہیم تو گود میں تھا، ایسے ہی ہے.
گود میں تھے نا، گود میں تھے، دودھ پیتے تھے. تو جب واپس گئے نا دوبارہ ملنے، تو اس وقت فلما بالغا ما الشعیا، سعی کرتے تھے، ساتھ چلتے تھے. ذرا اجازت ہے میں پڑھ لوں؟ بس یہ گفتگو مکمل ہو گئی. اگلا جمعہ انشاءاللہ ہدی پہ پڑھیں گے. یہ جمعہ قربانن پہ پڑھا، اگلا جمعہ ہدی پہ پڑھیں گے. 37 نمبر سورہ ہے. دیکھنا ذرا قربانی، قربانی سمجھنا. پہلی تو بات یہ ہے کہ 85 سال عمر ہوئی تو اولاد نہیں ہو رہی. تو جب پریشان ہوئی نا گھر والی، تو خلیل اللہ فرماتے ہیں کالا انی ذاہب الی ربی سیہدین. 37 نمبر سورہ ہے، 100+ آیت ہے. ربی وقالا، خلیل اپنی بیوی سے فرماتے ہیں انی میں ذاہب جاتا ہوں الی ربی سیہدین. آپ فرماتے ہیں گھبرانا، میں ہنے رب نال گل کرنا. نہیں توجہ نہیں فرمائی. اپنی بیوی نو فرماندے نے فکر نہ کر، میں رب نال. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ہمیں قرآن نے تربیت ہماری کر دی، تکلیف آ جائے پریشان نہ ہوا کرو، رب سے بات کرا کیا، رب سے بات کیا کرو. اور بات آپ نے کی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا دے. کون سا؟ صالح. شاباش. اب میں قربانی پڑھ رہا ہوں. یہ ہے قربانی، یہ قربانی ہے. قربانی کیا ہے؟ دل کی، تقوی کی، بولو او کچھ تے بولو، دل کی کیفیت. یہ کیا ہے؟ قربانی. دل کی کیفیت کیا ہے؟ ہن ذرا اے دو دلاں دی کیفیت اللہ بیان پہ کردا ہے. یہ دو دلوں کی کیفیت ہے. باپ بیٹا ہے، خواب میں دیکھ کے آئے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. قالا یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کیا؟ انی اذبحک، میں تمہیں. یہ تھی ایک دل کی آواز. یہ کیا تھی؟ ایک. اور یہ آواز کہاں سے آئی؟ وہی ہے. اللہ کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. یہ اوپر سے حکم تھا. یہی تو قربانی ہے. ہاں نہیں تو غور نہیں کیتا. اوے اپنا پتر تے کوئی قربان نہیں کردا، پیچھے سے حکم تھا اسے کر دے. فرمایا سن بیٹا میں تمہیں کر رہا ہوں. یہ ہے پہلا سٹیپ قربانی کا. اچھا بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا جب آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے میں گود میں تھا، کبھی دودھ کا خرچہ بھیجا ہو، کبھی رابطہ کیا ہو، کبھی مجھے ملنے آئے ہوں؟ نہیں 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 نہیں. کوئی عام بیٹا نہیں ہے. باپ خلیل ہے، بیٹا اسماعیل ہے. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب ذرا بیٹے کا جواب سننا. کالا یا ابت تفعل ما تؤمر، بابا یہ تو خواب بتا رہے ہیں، یہ خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اسے کر ڈالیں، اسے شاباش، اسے. اور ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میرا نہ فکر کریں. میرا فکر، ہر زبان پڑھو میرا فکر، مجھے صابروں میں سے پائیں گے. میں گھبراؤں گا، میں بھاگوں گا، میں ڈولوں گا. اچھا چلو یار ٹائم ختم ہو گیا، میں اسی انشاءاللہ عنوان کو آگے جاری رکھوں گا. علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لے کے مینا میں چلے گئے، باندھ دیا بیٹے کو. جب بیٹے کو باندھا نا تو بیٹے نے کہا بابا رک جائیں. فرمایا اب کیا ہوا؟ بابا کھول دیں. بیٹا کیوں؟ بابا میں آزاد قربان ہونا چاہتا ہوں. اس طرح لوگ کہیں گے مجبور قربان ہوا ہے، آزاد قربان ہوتا ہوں. جناب نے کھول دیا، دوبارہ چھری پکڑی، پھر بیٹا بولا کمال بیٹا ہے، پھر بیٹا بولا یہ قربانی ہے، یہ الفاظ قربانی ہے. کہا بابا رک جائیں. بیٹا اب کیا بات ہے؟ بابا آنکھوں پہ پٹی باندھیں، آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں. شفقت پدری جاگ پڑے گی، ہاتھ نہ ڈول جائیں. خون دیکھیں گے بیٹے کا گھبرا جائیں گے. پٹی باندھے آنکھوں پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری چلائی نہیں چلی، پھر چلائی نہیں چلی. کیسے چلتی؟ اگر ادھر آگ نہیں لگی، کیوں؟ پشت پہ حضور کا نور تھا. ادھر چھری نہیں چلی، پیشانی پہ حضور کا نور ہے. چلے کیسے؟ پھر چھری چلائی نہیں چلی، پتھر پہ ماری دو ٹکڑے ہوئے.
یہ سچی باتیں ہیں، پکی باتیں ہیں. 2 ٹکڑے ہوئے، فرمایا پتھر چیر رہی ہے، نازک سا گلا ہے اسماعیل کا. ہمت کیا، پھر چھری اٹھائی، پورے زور سے چلائی. جب پورے زور سے چلائی خون نکلا، ہاتھوں پہ خون آیا، گرم خون جب ہاتھوں پہ آیا، مفسرین فرماتے ہیں خلیل نے ٹھنڈی سانس لی، ٹھنڈا سانس لے کے زبان پہ آیا اللہ اکبر اللہ اکبر. خیال کیا میرا بیٹا قربان ہو چکا ہے، یہی خیال ہے کہ بیٹا قربان ہو گیا. زبان پہ آیا اللہ اکبر اللہ اکبر. دائیں طرف سے آواز آئی لا الہ الا اللہ. جب پٹی یوں نیچے کی تو جبرائیل کھڑے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. آپ کی زبان پہ اللہ اکبر آیا، جبریل کو زبان پہ لا الہ الا اللہ آیا. بائیں طرف سے آواز آئی اللہ اکبر وللہ الحمد. جب یوں بائیں طرف دیکھا تو اسماعیل کھڑے ہیں. خیال کیا پھر کٹا کیا ہے، ادھر جبریل ہے ادھر اسماعیل ہے، تو پھر ربا کیا ہوا ہے. جب نیچے دیکھا تو وہ دمبا جنت میں جو چرتا رہا، وہ دمبا جو آدم کے بیٹے نے پیش کیا، وہ قربانی جو آدم کے بیٹے نے پیش کی، وہ اللہ نے اٹھا لی. جنت میں چرتا رہا، جنت کا کھاتا رہا. ادھر جب خلیل کے لیے ضرورت پڑی، چونکہ وہ نبی کا بیٹا ہے اور اسے نبی کے بیٹے نے پالا تھا، وہی دمبا جبریل لے کے آئے اور دمبا قربان ہوا. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے خلیل ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے، اب اس کے بدلے میں ایک عظیم قربانی لیں گے، اس کے عوض میں ایک عظیم قربانی لیں گے. میں کچھ وقت زیادہ لے گیا، 8 منٹ میں اوپر چلا گیا، مجھے معاف کر دیجئے گا. آپ لیٹ تشریف لاتے ہیں، میں کبھی بھی لیٹ نہیں ہوا. 12:30 کا ٹائم ہوتا ہے، میں 12:20 پہ آ جاتا ہوں. آئی ایم